وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صرف پنجاب میں الیکشن کرانا ملک کے خلاف سازش ہے۔ ثاقب نثار نے عمران خان کو جتوانے اور نواز شریف کو ہرانے کے لیے کام کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستانی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہا کہ الیکشن پورے ملک میں ایک دن ہونے چاہیے، خالی پنجاب میں الیکشن کرا کر پاکستان پنجاب کے خلاف۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبے کی مکمل حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی، بارڈر مینجمنٹ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں موجودہ سیکیورٹی ماحول میں بہتری کے لیے میکانزم بہتر بنانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی اور اتحاد پسندی کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانا ضروری ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں جلد انتخابات ہی مسائل کا حل ہے۔ انتخابات کا راستہ روکنے کے لیے حکمران آئین شکنی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر پیٹرک براؤن نے زمان پاک میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں سیاسی صورتحال اور معاشی پالیسیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے 26 اضلاع کی 63 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ شروع۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہو چکا جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 11 UCs اور 15 وارڈز کی 26 نشستوں پر جبکہ دیگر 19 اضلاع میں 37 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ لاہور اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقوں ماڈل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن شپ کے علاوہ گڑھی شاہور، گلشن راوی، اسلام پورہ اور ایئرپورٹ کے علاقوں میں بھی تیز بارش ہوئی۔ پنجاب کے دیگر شہروں حافظ آباد، مرید کے خوشاب کی گرد و نواح میں بھی بارش اور ژالہ باری ہوئی جس کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برائے خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے سینئر اداکارہ شبیر رانا طویل علالت کے بعد کراچی میں اتوار کی صبح انتقال کر گئے۔ محروم کے اہل خانہ کے مطابق شبیر رانا دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ بیماری کے باعث گزشتہ کئی روز سے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں زیر علاج تھے۔ اذلان شاہ کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ آج عصر کی اذان کے بعد رحمانیہ مسجد طارق روڈ پر ادا کی جائے گی۔ السلام علیکم، KN نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرونسا اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صرف پنجاب میں الیکشن کرانا ملک کے خلاف سازش ہے۔ ثاقب نثار نے عمران خان کو جتوانے اور نواز شریف کو ہرانے کے لیے کام کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن پورے ملک میں ایک دن ہونے چاہیے،
خالی پنجاب میں الیکشن کرا کر پاکستان پنجاب کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ اگر اس سازش کو ختم کرنا ہے تو پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے۔ کہا کہ ثاقب نثار نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک کے بعد کوئی شک نہیں رہ گیا۔ ثاقب نثار دن رات سوموٹو کا اختیار استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بھی عوامی مفاد پر سوموٹو لیا ہوتا تو بات ہوتی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صرف پنجاب میں الیکشن کرانا ملک کے خلاف سازش ہے۔ ثاقب نثار نے عمران خان کو جتوانے اور نواز شریف کو ہرانے کے لیے کام کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن پورے ملک میں ایک دن ہونے چاہیے۔ خالی پنجاب میں الیکشن کرا کر پاکستان پنجاب کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ اگر اس سازش کو ختم کرنا ہے تو پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے۔ کہا کہ ثاقب نثار نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک کے بعد کوئی شک نہیں رہ گیا۔ ثاقب نثار دن رات سوموٹو کا اختیار استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بھی عوامی مفاد پر سوموٹو لیا ہوتا تو بات ہوتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ہونے والی ملاقات میں آئندہ انتخابات مقررہ وقت پر کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف کی لندن میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات کے دوران نواز شریف نے شہباز شریف کو پارٹی کے لیے روڈ میپ دے دیا۔ ملاقات کے دوران انتخابات کے لیے پارٹی کو متحرک کرنے اور پارلیمنٹ کے خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر نواز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق قائد مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم کو بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے کمی اور معاشی صورتحال میں بہتر بنانے کے لیے ٹھوس منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ہونے والی ملاقات میں آئندہ انتخابات مقررہ وقت پر کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف کی لندن میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات کے دوران نواز شریف نے شہباز شریف کو پارٹی کے لیے روڈ میپ دے دیا۔ ملاقات کے دوران انتخابات کے لیے پارٹی کو متحرک کرنے اور پارلیمنٹ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر نواز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق قائد مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم کو بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ٹھوس منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ملاقات۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات کے دوران علاقائی سالمتی، بارڈر مینجمنٹ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں موجودہ سیکیورٹی ماحول میں بہتری کے لیے میکانزم بہتر بنانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانا ضروری ہے۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغان عوام کے لیے پاکستان کی روایتی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ علاقہ استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں امن اور ترقی میں پاکستان کی سہولت کاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ملاقات۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی، بارڈر مینجمنٹ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبے کی مکمل حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات اور سی پیک منصوبے کی مکمل حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف نے علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کی حمایت پر
چین کے کردار کو بھی سراہا۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک میں طویل مدتی اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ نے سی پیک منصوبوں پر پیش رفت پر اظہار اطمینان اور منصوبوں کی بروقت تکمیل کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبے کی مکمل حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں جلد انتخابات ہی مسائل کا حل ہے۔ انتخابات کا راستہ روکنے کے لیے حکمران آئین شکنی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر پیٹرک براؤن نے زمان پاک میں ملاقات کی۔ اس موقع پر کینیڈا سے تحریک انصاف کے رہنما عامر خان چودھری، ظفر، اشفاق احمد، میاں عدنان مدثر مچانا، سینیٹر فیصل جاوید بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستان میں سیاسی صورتحال اور معاشی پالیسیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے حکومتی رویے پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں جلد انتخابات ہی مسائل کا حل ہے۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے 26 اضلاع میں 63 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ شروع ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 11 UCs اور 15 وارڈز کی 26 نشستوں پر، جبکہ دیگر 19 اضلاع میں 37 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر کراچی میں پولیس کے 7000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جیکوباد، کشمور، شکارپور، نواب شاہ، سانگر، مٹیاری، ٹنڈولہ یار اور جامشورو میں ایک نشست پر پولنگ ہوگی، جبکہ گھوٹکی، سکھر، خیرپور، بدین اور سجاول میں 2 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں گے۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے 26 اضلاع کی 63 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ شروع۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 11 UCs اور 15 وارڈز کی 26 نشستوں پر، جبکہ دیگر 19 اضلاع میں 37 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ PDM سرکار کو آئین شکنی سے روک رہی ہے۔ ڈبل پھاٹک چوک پر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تمام یونین کونسلز کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ سب نے عمران خان صاحب کی خواہش پوری کی۔ PTI رہنما نے کہا کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آئین کی تشریح کر رہے ہیں اور PDM کی سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی نہ کرے۔ PDM الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ ان کی 1 سال کی کارکردگی کے سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جیب خالی ہے، معیشت کی بدحالی ہے، یہ سب اس سرکار کی ناکامی ہے۔ میں نے مذاکرات کی ساری کہانی چیف جسٹس کے سامنے عیاں کر دی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بھاولپور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے کالعدم تنظیموں کے 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے مطابق CTD حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے، جن کے خلاف بھاولپور، لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی اور ساہیوال میں 10 مقامات درج کیے گئے ہیں۔ CTD کے مطابق گرفتار دہشت گردوں سے 1390 گرام دھماکہ خیز مواد، 3 ہینڈ گرنیڈ، IED سمیت ممنوعہ کتابیں، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔
سوات کی تحصیل کبل میں علاقے کمار رئی میں مسافر کوچ گہری کھائی میں جا گری، 3 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ سوات پولیس کے مطابق بدقسمت کوچ بنوڑی سے مینگورہ شہر جا رہی تھی کہ کمار رئی کے مقام پر بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کا نتیجے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور نعشوں اور زخمی کو فوری طور پر کبل ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں زخمی کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اب بات کریں موسم کی تو لاہور اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقوں ماڈل ٹاؤن علاقہ، علامہ اقبال ٹاؤن ٹاؤن شپ کے علاقہ گڑی شاہو، گلشن راوی، اسلام پورہ اور ایئرپورٹ کے علاقوں میں بھی تیز بارش ہوئی۔ پنجاب کے دیگر شہروں حافظ آباد، مرید کے اور خوشاب میں گرد و نواح میں بھی بارش اور یالہ باری ہوئی، جس کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یالہ باری کا امکان ہے۔ کوئٹہ سمیت صوبہ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27، کلات میں 25 سینٹی گریڈ، گوادر 35، نوکنڈی 36، تربت اور سبی میں 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے سینئر اداکار شبیر رانا طویل علالت کے بعد کراچی میں اتوار کی صبح انتقال کر کے مرحوم کے اہل خانہ کے مطابق شبیر رانا دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور بیماری کے باعث گزشتہ کئی روز سے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں زیر علاج تھے، جہاں وہ آج صبح انتقال کر گئے۔ سینئر اداکار شبیر رانا کو عید الفطر کی تعطیلات کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے باعث انہیں فوری طور پر اسپتال لایا گیا تھا، جہاں ان کو طبی امداد دی گئی۔ اذلان شاہ کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ آج عصر کی نماز کے بعد رحمانیہ مسجد طارق روڈ پر ادا کی جائے گی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہاڑی میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے پارک ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ شہری خواتین اور بچے تفریحی مقامات سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے میاں عامر قریشی ایک پارک میں موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، ایک وقت تھا جب وہاڑی کو پارکوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے وہاڑی شہر بھر کے جو پارک ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت وہاڑی نزد وی چوک ڈی پی آفس کے سامنے کلثوم نواز پارک میں موجود ہوں، جو چوروں کی عمارت گاہ بن چکا ہے۔ یہاں پر جو دیواروں کے جنگلے ہیں وہ چور اکھاڑ کر لے جا چکے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی یہاں پارک پہلے ٹھیک تھا، مگر یہ چوروں کی عمارت گاہ بنا ہوا ہے۔ کافی دن پہلے ادھر کمپلین ضلع انتظامیہ کو کمپلین بھی کی ہے، انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال پارک کی، یہاں یہ نشئی جنگلے وغیرہ ہر شے لے اڑے ہیں۔ ہاں جی بالکل، شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے متعدد بار ضلع انتظامیہ کو شکایات بھی کی ہیں، اس کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ تفریح جیسی سہولت سے محروم ہیں، اور جو جنگلے ہیں پارک کے وہ چور اکھاڑ کر ختم کر دیے ہیں۔ جی بھاولپور میں پیٹرولنگ پولیس اور ریسکیو کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ٹرک ڈرائیورز کے لیے روڈ سیفٹی آگاہی لیکچر کا بھی انعقاد کیا گیا۔ جانتے ہیں اپنے نمائندے فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کی اقامت کی روشنی میں اور خصوصی ہدایت پر محمد اقبال ٹی ڈی او بھاولپور کی ہدایت پر ایجوکیشن یونٹ ٹریفک سینئر ٹریفک وارڈن انسپکٹر شاہزیر رمضان نے پیٹرولنگ پولیس ٹریفک اور ریسکیو 1122 کے ساتھ مل کر ایک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جو کراچی موڑ پر کی گئی، جس میں ٹرک ڈرائیوروں کے لیے روڈ سیفٹی آگاہی لیکچر کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ٹرک ڈرائیوروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اوور لوڈنگ سے گریز کریں، سڑک پر بائیں لائن میں سفر کریں، سفر کے دوران دوسروں کو راستہ دیں اور موبائل اور پریشر ہارن کے مقابلے کے استعمال سے گریز کریں۔ اسی سلسلے میں ڈرائیوروں کو دیگر روڈ بورڈز میں روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی پر مشتمل پیمفلیٹ اور بروشر بھی تقسیم کیے گئے۔ سینئر ٹریفک وارڈن انسپکٹر شاہزیر رمضان نے مزید کہا کہ میری والدین سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے نوعمر بچوں کو موٹر سائیکل ہرگز نہ دیں، کیونکہ یہ ون ویلنگ کرتے ہیں۔ ون ویلنگ ایک خطرناک کھیل ہے جس سے انسان کی موت
یا نقصان بھی ہو سکتا ہے جس سے وہ ساری زندگی سے مزدور بھی ہو سکتا ہے. نو پارکنگ کی جگہ پر پارکنگ ہرگز نہ کریں. نو پارکنگ کی وجہ سے بھی حادثات میں اضافہ ہوتا ہے. پہلے میں کوہ نور چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میکسیمم جو ہے ہم پبلک کو اپنا میسج کنوے کر پا رہے ہیں. میں تمام یہ جو موٹر بائک رائڈر ہیں ان سے کہوں گی کہ پلیز اپنا ہیلمٹ کا استعمال کریں اور ڈیورنگ دا ڈرائیونگ موبائل فون اور ہیڈ فون کے تھرو جو میوزک سن رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جج نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ان کی سراؤنڈنگ میں جو ٹریفک ہے وہ کہاں مطلب صحیح چل رہی ہے یا نہیں. تو جب بھی ہم ٹریفک روڈ کے اوپر آتے ہیں تو ہم نے نہ صرف خود کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے بلکہ دوسری ٹریفک کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. تو پلیز یہ میسج جہاں تک میرا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ انسانی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت پیاری نعمت ہے. اس کی حفاظت کریں اور حادثات کی نظر نہ کریں. بہت شکریہ. لاہور میں 2 مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے. ترجمان CIA کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں فیضان عرف جگہ اور علی رضا جبکہ مناوا کے علاقے میں چند روز قبل پولیس اہلکار کو ناکے پر گولیاں مار کر شہید کرنے والے اسلم اور شوکت بھی اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ لاہور میں 2 مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے. ترجمان CIA کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں فیضان عرف جنگا اور علی رضا جبکہ مناوا کے علاقے میں چند روز قبل پولیس اہلکار کو ناکے پر گولیاں مار کر شہید کرنے والے اسلم اور شوکت بھی اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے. جی بالکل آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ لاہور میں 2 مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے. ترجمان CIA کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں فیضان عرف جگہ اور علی رضا جبکہ مناوا کے علاقے میں چند روز قبل پولیس اہلکار کو ناکے پر گولیاں مار کر شہید کرنے والے اسلم اور شوکت بھی اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور میں 2 مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے. ترجمان CIA کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں فیضان عرف جگہ اور علی رضا جبکہ مناوا کے علاقے میں چند روز قبل پولیس اہلکار کو ناکے پر گولیاں مار کر شہید کرنے والے اسلم اور شوکت بھی اپنے ہی ساتھیوں سے گولیوں کا نشانہ بن گئے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور میں 2 مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے. ترجمان CIA کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں فیضان عرف جگہ اور علی رضا جبکہ مناوا کے علاقے میں چند روز قبل پولیس اہلکار کو ناکے پر گولیاں مار کر شہید کرنے والے اسلم اور شوکت بھی اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں؟ جی وسیم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وسیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ لاہور میں 2 مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے. ترجمان CIA کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں فیضان عرف جگہ اور علی رضا جبکہ مناوا کے علاقے میں چند روز قبل پولیس اہلکار کو ناکے پر گولیاں مار کر شہید کرنے والے اسلم اور شوکت بھی اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے. جی بالکل، لاہور میں 2 مبینہ پولیس مقابلے سامنے آئے ہیں. ترجمان CIA کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں فیضان عرف جگہ اور علی رضا جبکہ مناوا کے علاقے میں چند روز قبل پولیس اہلکار کو ناکے پر گولیاں مار کر شہید کرنے والے اسلم اور شوکت بھی اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے.
جی بالکل، آپ کو پولیس مقابلوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لاہور کے 2 مقامات پر مبینہ پولیس مقابلے سامنے آئے ہیں۔ ترجمان سی آئی کے مطابق شاہدرہ کے علاقے میں فیضان عرف جگہ اور علی رضا، جبکہ مناوا کے علاقے میں چند روز قبل پولیس اہلکار کو ناکے پر گولیاں مار کر شہید کرنے والے اسلم اور شوکت بھی اپنے ہی ساتھیوں کے گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ مزید تفصیلات اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے جانتے ہیں۔ جی وسیم، اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، لاہور کے 2 مقامات پر جو ہے مبینہ پولیس مقابلے سامنے آئے ہیں، جن میں 4 انتہائی خطرناک ملزمان بھی مارے گئے ہیں۔ ترجمان سی آئی اے اسد رضا کی بات کی جائے تو ان کے مطابق ایس ایس پی سی آئی اے لیاقت علی ملک اور ڈی ایس پی سی آئی اے کوتوالی میاں قدیر کے حکم کے مطابق انچارج سی آئی اے شاہدرہ مجاہد جٹ نے خطرناک ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ شوٹر علی رضا اور فیضان عرف جگہ کی گرفتاری کے لیے جب شاہدرہ کے علاقہ میں چھاپا مارا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر دیکھتے ہی اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں بھگدڑ بھی مچ گئی اور ملزمان نے اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور مردہ خانہ ان کو بھجوا دیا گیا ہے، جس میں بتاتا چلوں کہ 4 ملزمان جو ہے وہ مارے گئے ہیں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے۔ سی آئی اے کوتوالی کی جس طرح سے بات کی جائے، فیضان عرف جگہ اور علی رضا کو جو ہے جب پولیس گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، اور جب پولیس پارٹی نے جوابی فائرنگ کی تو بھگدڑ مچ گئی اور اسی دوران اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ دونوں ملزم بنے اور دونوں ملزمان کو جو ہے وہ اس وقت مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ پھر 2 ملزمان مناوا کے علاقہ میں جو ہے وہ مارے گئے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے۔ مناوا کے علاقہ میں ایس ایچ او باٹا پور، ایس ایچ او مناوا اور ایس ایچ او ہربنس پورہ نے ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ 4 موٹر سائیکل سوار آئے پولیس پارٹی پر، انہوں نے فائرنگ کی۔ جب پولیس پارٹی نے جوابی فائرنگ کی تو وہاں بھی جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی اور وہاں سے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی اور تقریباً 20 منٹ سے زائد جو ہے وہ پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، اور وہاں جا کر دیکھا آگے جہاں پر 2 ملزمان مارے جا چکے تھے تو وہاں پر یہ دونوں ملزمان وہ تھے جنہوں نے چند روز قبل ایک مناوا کے علاقہ میں پولیس اہلکار کو گولیاں مار کر شہید کیا تھا، جو کہ ان کی جب تصدیق کی گئی تو ملزم جو ہے وہ اسلم اور شوکت جو ہے وہ وہاں پر پائے گئے اور اسلم اور شوکت بھی اسی دوران جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ دونوں ملزمان نے ایس ایچ او ہربنسپورہ باٹا پور مناور پر دوران ناکہ بندی سیدھی فائرنگ کی تھی اور جوابی فائرنگ میں 2 انتہائی ڈاکو یہاں پر بھی مارے گئے۔ لاہور میں تقریباً 4 ملزمان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر ان کے جو اپنے ساتھی تھے ان کو قتل کرنے کے بعد یہ وہاں سے فرار ہوئے۔ باقاعدہ پولیس کی جانب سے ایک مقدمہ تھانہ شاہدرہ میں درج کیا گیا ہے۔ فیضان عرف جگہ کے قتل کے حوالے سے ان ملزمان کی تلاش میں بھی پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے اور 2 ملزمان مناوا کے علاقہ میں اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا جو نشانہ بنے تھے، وہاں مناوا کے علاقہ میں بھی جو ہے وہ تھانہ میں ایک مقدمہ جو ہے وہ قتل کا درج کیا گیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو قتل کر کے فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش میں سی آئی اے پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے، جس پر ایس ایس پی سی آئی اے لیاقت علی ملک نے باقاعدہ طور پر ایک ٹیم بنائی ہے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے، اور موبائل فون کا جو ہے وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ لوکیشن حاصل کر لی گئی ہے۔ ایس ایس پی سی آئی اے کے مطابق ملزمان کو جو ہے وہ جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے وسیم، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 20ویں کنوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ نے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نادیہ نسیم، پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، پروفیسر ماجبین، پروفیسر عائشہ، فیکلٹی ممبران، فریش گریجویٹس اور والدین نے شرکت کی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 20ویں کنوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ نے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نادیہ نسیم، پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، پروفیسر ماجبین، پروفیسر عائشہ، فیکلٹی ممبران، فریش گریجویٹس اور والدین نے شرکت کی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 20ویں کنوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ نے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو پھولوں کا
गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, प्रोफेसर माजमीन, प्रोफेसर आयशा, फैकल्टी मेंबरान, फ्रेश ग्रेजुएट्स और वालिदैन ने शिरकत की। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 20वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, प्रोफेसर माजमीन, प्रोफेसर आयशा, सेक्रेटरी मेंबरान, फ्रेश ग्रेजुएट्स और वालिदैन ने भी शिरकत की। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अकरम की इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 20वीं कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट ने निगरान सूबाई वजीर से डॉक्टर जावेद अकरम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, प्रोफेसर माजमीन और फ्रेश ग्रेजुएट और वालिदैन ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक का कौमी तराना से किया गया। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट ने अपने इस्तकबालिया खिताब में निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम की आमद पर शुक्रिया अदा किया, फ्रेश ग्रेजुएट को मुबारकबाद दी। निगरान सूबाई वजीर से डॉक्टर जावेद अकरम, प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट और दीगर ने नुमाया ग्रेजुएट्स के दरमियान गोल्ड मेडल और असनाद तकसीम की। इस मौका पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम ने भी हाजिरीन से खिताब किया। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कॉन्वोकेशन के शुरका से खिताब करते हुए कहा, MBBS की डिग्री हासिल करने वाले तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं। आज कामयाब होने वाले तमाम ग्रेजुएट की खिदमत इंसानियत का मौका फराहम की। 4 साल तक बतौर प्रिंसिपल इलामा मेडिकल कॉलेज का हिस्सा रहा हूँ। इस मौका पर प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की आमद पर शुक्रिया अदा करते इस कॉन्वोकेशन को कामयाब बनाने वाले तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में बच्चों को जदीद तरबियत फराहम की जा रही है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पेपरलेस वर्किंग का आगाज करने वाला पहला तिब्बी अदारा है। जी ठीक है अदनान, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान से सेनेटर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल इंटरनेशनल कामरान माइकल की सरबराही में मिनारिटी चिल्ड्रन लीडरशिप के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में MCLD नेशनल कोऑर्डिनेटर ज़ेबा कामरान, प्रोविजनल कोऑर्डिनेटर सज्जद शहजाद और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे शामिल थे। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान का कहना था कि मैं मसीही, हिंदू, सिख मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को गवर्नर हाउस में खुश आमदीद कहा और अक़लियती बरादरी के बच्चों की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की काविश को सराहते हुए कहा कि हुकूमत बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात के मुताबिक तमाम अक़लियतों के साथ यकसा सलूक रवा रखने पर कामिल यकीन रखती है। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियती बरादरी को मुकम्मल मुआशी, सियासी और मजहबी आज़ादी हासिल है। कहा कि अक़लियतें मुल्क की तरक्की के लिए दिफा, तालीम, सेहत, इंसाफ, अमन और इमामा, फैसला साजी समेत तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। आबिदा इजाज फाउंडेशन गुज़िश्ता 12 साल से इंसानी खदमत के लिए पेश है। आबिदा इजाज फाउंडेशन का ये एजाज भी हासिल है कि वो हर माह 100 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करती है। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में।
عابدہ اعجاز فاؤنڈیشن عرصہ 12 سال سے علاقہ راویل اور لاہور میں خدمت خلق کے کام سر انجام دے رہی ہے، جس میں فری ڈسپینسری، طالب علموں کے کمپیوٹر ادارہ اور بچیوں کے لیے فہم القرآن ڈپلوما، ناظرہ و حفظ القرآن، ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ اور سلائی سینٹر شامل ہیں۔ عابدہ اعجاز فاؤنڈیشن کا یہ اعزاز ہے کہ ہر ماہ 100 مستحق خاندانوں میں راشن بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ عابدہ اعجاز فاؤنڈیشن کے عہدیداران کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا: میرا نام کامران اعجاز ہے اور میں یہاں پر عابدہ اعجاز فاؤنڈیشن کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ میری والدہ اور والد صاحب جو ہیں 2011 میں یہ گھر میں اپنے گھر کے اندر انہوں نے یہ ادارہ کھولا تھا انیشلی، جس کا بنیادی مقصد عورتوں کی فلاح و بہبود تھا کہ ہمارے علاقے کی جو غریب بچے بچیاں اور اسپیشلی جو وومن ہیں، جو گھر میں بیٹھی لڑکیاں ہیں، وہ ان کو وہ امپاور کر سکیں۔ ان کے لیے انہوں نے پھر یہاں پر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کھولے، جس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا۔ ابھی یہاں پر ہم جو انیشلی ڈسپینسری سے شروع کیا تھا، الحمدللہ اب اس میں کوئی 7-8 ڈفرینٹ قسم کے ادارے کام کر رہے ہیں ہمارے اس ادارے کے اندر۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کا جو مخصوص ان کے مرض ہیں اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہاں پر لے ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ دن کے اور شام کے ٹائم پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچیوں کا مدرسہ ہے جہاں پر ہم ان کی ناظرہ قرآن اور حفظ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ جو سب سے امپورٹنٹ اس کی جو بات ہے، ہم بچیوں کو گھروں سے لے کے آتے ہیں اور یہاں پر ان کو ایسی آن لائن ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں فری آف چارج، جس سے وہ گھر بیٹھ کے پیسے کما سکتی ہیں۔ السلام علیکم، مائی سیلف ڈاکٹر بابر۔ میں عابدہ اعجاز فاؤنڈیشن میں پچھلے تقریباً 5 سال سے ایز اے جنرل فزیشین کام کر رہا ہوں، اور یہ ادارہ تقریباً پچھلے 15 سال سے اس علاقے میں عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 100+ پیشنٹس دیکھتے ہیں، جو کہ بالکل ٹوٹل فری چیک اپ ہوتا ہے اور ان کو فری میڈیسن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہاں پہ کوئی پیشنٹس یہاں پہ کوئی افورڈنگ نہیں ہے اور جس کو بازار کی میڈیسن کی بھی ضرورت ہے، تو ہم اس کو بازار سے بھی میڈیسن جو ہے وہ اویل کر کے دیتے ہیں۔ اور عوام کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ دیکھیں، یہاں کی فیسلٹیز کو دیکھیں، اور انشاءاللہ ان کے علاج میں اور ان کی ہیلتھ جو کیئر ہے اس کے مطابق ان کو بہترین فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی۔ السلام علیکم جی، میرا نام سمینہ اقبال ہے اور میں ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، لیکن میں نے اس سے پہلے 3 انسٹیٹیوشن جوائن کیے، لیکن ان سے میری کوئی تسلی نہ ہوئی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہر چیز کو بہت الیبوریٹ اور بہت زیادہ ایکسپلینیشن سے بتایا جاتا ہے۔ ہمارے ٹیچرز اور خاص طور پہ جو باجی یافتہ ہیں وہ پرسنلی ان ٹچ ہیں اور پرسنلی پوچھتی بھی ہیں ہم سے۔ اور یہاں کی جو پریمیسز میں یہ مدرسہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بیسکلی ریلیجیس فیملیز سے ریلیشن ہے، تو تعلق ہے، تو وہ دور بھیجنے کو بہت زیادہ ہمیں پرابلم بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم دا انچارج آف عابدہ اعجاز کمپیوٹر سینٹر، اور یہاں پہ ہم بچیوں کو جو ہے جو میٹرک سے پاس ہوتی ہیں، کالج اور گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہاں پہ ہم بیسک MS آفس، گرافک ڈیزائننگ، سوشل میڈیا مینیجر، گرافک ڈیزائننگ کے علاوہ فری لانسنگ، امیزون، اس طرح کے کورسز کرواتے ہیں۔ اور یہاں سے جو بچیاں جاتی ہیں الحمدللہ وہ جابس پہ ہیں اس وقت، اور بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ آن لائن فری لانسنگ کر کے جو ہے وہ اپنے فیملیز کے لیے ارن کر رہی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وومنس امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا۔ ہم اپنے اس محدود وسائل میں رہ کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے کی خواتین کو امپاور کریں۔ سعودی عرب جدہ کے ایک مقامی ہوٹل میں ڈاکٹر رخشندہ پوری کا خواتین کے لیے لیڈیز گلیمر نائٹ کے نام سے ایک ایونٹ منعقد کیا گیا۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر رخشندہ پوری نے ادا کیے اور کلام پاک کی تلاوت عائشہ مسرور نے ادا کی۔ مسز فریدہ کی لیڈیز گلیمر نائٹ ایونٹ میں مہمان خصوصی شرکت، جن کا استقبال پھولوں کے گلدستے سے کیا گیا۔ اس ایونٹ میں خواتین نے بھرپور شرکت کی اور مختلف رنگوں کے لباس زیب تن کیے۔ اس ایونٹ کو خوب انجوائے کیا۔ ایونٹ میں مختلف قسم کے گیمز، ٹیبلوز، مسز نوشینہ نے طنز و مزاح والی شاعری کر کے سب خواتین کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں، اور مسز بنت الحسن نے دوستی کی اہمیت اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو بتائی۔ ڈاکٹر رخشندہ پوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ ایونٹ اس لیے رکھا کہ خواتین کو اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے اور اپنی لائف دل کھول کر جینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمر چاہے جو بھی ہو، انسان کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، اسی لیے میری کوشش رہتی ہے کہ میں ایسے خواتین کے لیے ایونٹ کرتی رہوں تاکہ خواتین میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ ڈاکٹر رخشندہ پوری نے اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا، جن میں تاج بانو، مسز ریحانہ، عائشہ مسرور، سیم کاشف، صفیہ خان بھی شامل تھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں KN نیوز۔